السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا دلچسپ موضوع ہے، دلچسپ بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ اور کریٹیکل موضوع بھی ہے۔ وہ موضوع ہے ساس اور بہو کے تعلقات۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑا ہی کریٹیکل ٹاپک ہے اور اس کو لے کے بہت زیادہ معاشرے میں پرابلمز بھی ہوتی ہیں اور گھریلو زندگیاں کافی متاثر بھی ہوتی ہیں۔ اب ویسے دیکھا جائے تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی ہماری جو سوشل لائف ہے، جو ہمارا سوشل پیٹرن ہے معاشرے کا، اس میں ساس اور بہو بیسیکلی اگر دیکھیں تو ماں اور بیٹی کی طرح ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک ماں یعنی ساس اپنے بیٹے کے لیے کتنے ارمانوں سے بہو سلیکٹ کر کے لاتی ہے، کتنی محبت سے، ہر گھر، یہ مجھے کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، کتنے شوق سے تیاریاں ہوتی ہیں اور وہ بہو آتی ہے۔ ایسے ہی دوسرے گھرانے میں بہو جو بیٹی ہے وہ شادی ہو کے جا رہی ہوتی ہے، لیکن ان لکیلی یہ بھی ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ ہے کہ اس سب کچھ میں یہ ایک ایسا لگ رہا ہوتا ہے میجورٹی آف دی کیسز میں کہ جیسے کہ ایک شادی کے بعد ایک جیسے جنگ ہونی ہے، ایک فتح کرنا ہے لڑکے کو یا بیٹے کو یا میاں کو، یعنی ساس کی ایک ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میری بہو آ کے کہیں میرے بیٹے پہ قبضہ نہ کر لے، اور یہی جو بہو ہے یعنی بیوی جو ہے وائف، اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جا کے اپنے میاں کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کہیں وہ ساس یا نندوں کے قبضے میں نہ ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کے بٹر فیکٹس ہیں اور یہ بہرحال موجود ہیں، انہیں اگر کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہر گھر میں آئی انڈرسٹینڈ، آئی شوڈ سے کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ بے شک نہیں ہوگا، بٹ میجورٹی میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے بہت دفعہ یہ سنا ہے، اچھا تم جا رہی ہو شادی ہو کہ تمہاری نندیں کتنی ہیں؟ نند ایک بھی نہیں ہے، او ویری گڈ، یعنی نند کو کوئی دہشت کی علامت سمجھ لیا جاتا ہے۔ ساس نہیں ہے، او ہو ویری گڈ، ساس کا انتقال ہو چکا ہے، ویری گڈ۔ کیونکہ مطلب ایک یہ خوف اور جنگ کی صورتحال کیوں ہوتی ہے، یہ کیوں ٹینشن اور تناؤ ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ پھر وہی ہے جو کہ میں اپنی مختلف ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ہمیں بیسیکلی ہم ویسے تو ہمارا معاشرہ ماشاءاللہ بڑا مذہب پسند اور مذہب پرست معاشرہ ہے، ہم سب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہم کسی مذہب سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، ہم مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں، اس معاملے میں ہم بڑے تابع دار اور اوبیڈینٹ ہیں، لیکن جو کسی بھی معاشرے کی ایک روح ہوتی ہے، ایک سوشل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یعنی حقوق العباد، اس میں ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہماری پھر وہی ہمارے معاشرے سے بلیسنگ، رحمتیں اڑ جاتی ہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ دیکھیے بزرگ کہتے بھی ہیں کہ لڑائی جھگڑوں سے نحوست پھیلتی ہے۔ یہ نحوست کیا ہے؟ یہی تو ہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہمارے کھانے پینے میں برکت ہوتی ہے، نہ ہماری تنخواہوں اور روزی میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ہر وقت ایک حقوق العباد کو دبانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ دیکھیے حقوق العباد میں کیا ہے؟ حقوق العباد میں تو یہ ہے، جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو، کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ محبت اور رحم دلی، ہمدردی سے پیش آنا ہے، سڑک پہ سبزی بیچنے والے سے بھی، فقیر سے بھی، اپنے نوکر سے بھی۔ تو اس میں سب سے قریبی رشتہ جو ہے اگر آپ دیکھیں ماں باپ بہن بھائیوں کے بعد، جو کہ بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں، تو وہ تو ساس کا یا ان لاس کا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ساس کو یا اپنی بہو کو وہ ڈیو، اس کے رائٹس نہ دیں یا ان کو غصب کرنے کے بارے میں سوچیں، دانستہ یا نادانستہ، تو اس سے بڑھ کے حقوق العباد کی تو کوئی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دیکھیے حقوق العباد کے بارے میں ایک بات اور ذرا سے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم روزے رکھ لیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم حج کر کے آ جائیں گے تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے، ہم فلاں کام کر لیں گے تو ہم بالکل ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ حقوق العباد کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرا کوئی حق مارا ہوگا، اگر آپ نے مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوگی، تو آپ کو معافی کسی صورت نہیں مل سکتی جب تک روز حشر میں آپ کو معاف نہ کر دوں، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کر کوئی کسی کو معاف کر دے۔
فری آف کاسٹ. یعنی وہاں پر جب جائیں گے، جب وہاں پر بڑے بڑے پیغمبر اور انبیاء اور اولیاء اپنے اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند اور پریشان ہوں گے، تو وہاں پر ایک عام معمولی گنہگار بندے کو تو بڑے ہی ڈیفیسٹ کا سامنا ہوگا، خسارے کا سامنا ہوگا. اس کے گناہ زیادہ ہو رہے ہوں گے، ایسے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہوگا جہنم کی طرف. تو ایسے میں مول تول ہوگا، بھاؤ تاؤ ہوگا وہاں پر گناہوں کا اور نیکیوں کا تبادلہ ہوگا. اب جس نے زیادتی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ بھائی تو اس کو اپنے حصے کی ثواب اس کو دے، اور ہمیں دینا ہوگا. ہمارا بیلنس صافی جب ہوگا، وہ کہے گا میں تو معاف نہیں کر رہا، اسے معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھ سے زیادتی کی. تو ہمیں وہاں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. تو کہیں ایسا خسارے کا سودا نہ ہو کہ ساری نیکیاں ساس کو یا بہو کو مل جائیں وہاں پر، یا اور لوگوں کو مل جائے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. اسے سمجھنا ہے ہمیں کہ ہم حقوق العباد کے بارے میں بھی یہ مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ اللہ سے توبہ کر لیں گے سب کچھ ہمارا معاف ہو جائے گا. نو، اللہ توبہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے اپنے حقوق کے لیے. ہو سکتا ہے آپ نے اللہ کی کوئی بات نہ سنی ہو کسی وقت، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. بادشاہ ہے، مالک الملک ہے. لیکن وہاں پر آپ کو میں معاف نہیں کروں گا، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. وہاں آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور وہ حساب دیتے دیتے نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے میں پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ ساس کے تو بہت زیادہ حقوق ہے ماں کی طرح. اچھا، اس کا بالکل اپوزٹ ہے. اگر آپ ساس سے محبت کریں ماں جیسی، اور ساس محبت کرے بہو سے بیٹی جیسی، تو یقین کریں اس کو کتنے درجے زیادہ ثواب ملے گا عام نیکی سے. یہ بہت بڑی نیکی. اگر بیٹا ماں کی خدمت کر رہا ہے، یہ تو خون میں شامل ہے. ثواب تو ملے گا پھر بھی، لیکن ایک نیچرل بھی ہے. دیکھیے بہت سارے دنیا میں بیٹے ایسے ہیں، میجورٹی میں سمجھتا ہوں 90%، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اگر کہہ دے کہ ہم کوئی ثواب نہیں دیں گے، آپ کو اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، نہیں تو پھر بھی خدمت کریں گے. میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا بغیر ثواب اور گناہ کے، اس لیے کہ مجھے اپنی ماں سے محبت ہے. میری ماں میری خدمت کرے گی، مجھ سے محبت کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خون میں ڈالا ہے. لیکن جہاں پر خون میں نہیں ہو ایسا، اور ہم وہاں پر لوگوں کی خدمت کریں، اس کا بڑا زبردست اجر ہے. یہی وہ بیلنس ہے جس کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اگر ایک بیٹی، ایک بہو اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہے، یا ایک ساس اپنی بہو کی خدمت کر رہی ہے، یا اس سے محبت شفقت سے پیش آ رہی ہے، اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے جو اب اپنی بیٹی کی خدمت کر رہی ہے. ساس جو بیٹی ماں کی خدمت کر رہی ہے، بیٹی اگر ماں کی خدمت نہ کرے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ثواب کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر دوسرا غیر، میں کسی عورت کی جا کے خدمت کر رہا ہوں جو میری ماں بھی نہیں ہے، جو میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے. تو ہمیں اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے. اب میں آتا ہوں اس کے دوسرے ٹاپک کی طرف. چلیے، آپ اگر اتنا زیادہ آپ دین سے قریب نہیں ہیں اور میری اس بات سے آپ کو کوئی اپیل اور اٹریکشن نہیں ہو رہی ہے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ کا کیا لاس ہے. پہلا لاس تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، برکت نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی. اور دوسرا، جب آپ کسی سے حالت جنگ میں رہتے ہیں، کسی سے بھی، تو آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ جنم لیتی ہیں. جیسے کہ میں اب آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ٹاپکس پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اور اس سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ حق کی راہ دکھاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ نگیٹو تھاٹس پہ میری ایک پوری ویڈیو ہے موجود، کس طرح نگیٹو تھاٹس ہمارے جسم میں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن یعنی جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں، شوگر، ڈائبٹیز، کینسر جیسی مہلک بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. سائنسدان، ڈاکٹرز پریشان ہو گئے ہیں، ان کے کازز نہیں نکال پا رہے آج تک. کورونا بھی ان میں سے ایک ہے. جو لوگ پازیٹیو ہیں، جو لوگ ہر وقت اپنے دل میں نگیٹو تھاٹس نہیں رکھتے، یہ بہت مشکل کام ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شاید میں بھی اس کو 100% فلفل نہیں کر پا رہا. تو وہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نگیٹو تھاٹس آپ کے اندر آپ کے امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہیں، آپ کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہیں، آپ کے ڈی این اے میں چینجز آتی ہیں، آپ کے سیلولر سسٹم میں چینجز آتی ہیں. تو جب آپ حالت جنگ میں رہیں اور وہ ساس سے اور بہو سے جو ہر وقت ایک رشتہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بار بار آپ نگیٹو تھنکنگ کا مطلب غصہ نہیں ہے، سوچنا کہ یہ کیا کر رہی ہے، اچھا یہ کیا کھا رہی ہیں، اچھا وہ یہ کھا رہی ہیں، اچھا یہ دیکھو تو یہ ایسے کرتی ہیں، دیکھو ان کو ہمارا خیال نہیں، دیکھو یہ کیا ہے، لا حول ولا قوت، یہ کہاں سے اب ان کے چکر میں ہم کو گھر میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، یہ کیا، وہ یہ کیا کرتی ہے. تو یہ ساری باتیں نگیٹو، ایک نگیٹو تھاٹ جو ہے نا، وہ آپ کی زندگی میں بیماری پیدا کرتی ہے. ایک لہر آپ کی زندگی میں بیماری پیدا کرتی ہے. ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف ٹو لینا، ہر وقت نگیٹو تھاٹس پیدا کرنا، تو آپ کی زندگی میں بے برکتی رہے گی. بیماریوں کے حساب سے بھی آپ بیمار ہوں گے، اور آپ
کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور ویسے بھی آپ دیکھیے گھر کا ماحول خراب ہوگا، وہ لڑکا یا وہ بیٹا جو بیچ میں آپ لوگوں کے ہے وہ کتنا فیل کرے گا نگیٹیوٹی اپنی زندگی کے اندر. دیکھیے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ساس اور بہو کے جھگڑوں میں ایکسکلوسیو مثالیں ہیں لیکن ہیں. خودکشی کر لی بیٹے نے، گھر چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہو گیا، طلاق دے دی. تو یہ ساری نگیٹیوٹی بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک دن سے پیدا نہیں ہوتی کہ آپ کے نہیں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہو رہا. آہستہ 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 بہت سارے لڑکوں نے، بہت سارے مردوں نے دوسری شادیاں کر لی اسی بہانے کہ یار گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، چھپ کے دوسری شادیاں کر لی ہیں، باہر گھومتے پھرتے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ. یہ ساری وجوہات میں ایک بہت بڑا پارٹ ہے ساس اور بہو کے تعلقات کے خراب ہونے کا. اب دیکھیے بہو کی بھی اس میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں بہو کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. وہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں میں پھر کہتا ہوں کہ جب شادی سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے جا کے اپنے میاں پر قبضہ کرنا ہے، یا یہ کہ بہت سارے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو بڑا دبا کے رکھا جاتا ہے. ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ہماری شادی ہو جائے گی نا پھر ہم بڑے آزاد ہوں گے. تو اب جب وہ وہاں پہنچتی ہیں اور وہاں ان کو آزادی کی راہ میں ذرا سی کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے ساس کی صورت میں یا سسر کی صورت میں، تو وہ بڑا ریٹالیٹ کرتی ہیں، وہ بڑی باغی ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں جو بڑے نگیٹو سیٹ اپ ہیں کہ باپ شادی نہ ہو تو آپ جب تک تو بڑے دبکے رہو، اور شادی کے بعد جو ہے نا آپ بڑا اپنے اگریسو ہونا ہے، بڑا آزاد ہونا ہے اپنے. تو جب آپ ایک منصوبہ لے کے، ایک پلان لے کے، خواب، ایک ڈریم لے کے آپ آتے ہیں کسی لائف میں، تو وہاں پر ذرا سی بھی اگر آپ کو اس کے خلاف کوئی چیز ملتی ہے تو آپ بہت نگیٹو ہو جاتے ہیں، تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا زبردست پہلو ہے کہ لڑکی جب شادی ہوتی ہے تو سمجھتی ہے کہ اب میری زندگی کی آزادی اب شروع ہوئی ہے. ابا کے ہاں تو میری شاید غلامی اور جبر تھا. یہ فیکٹ ہے. میں نے بہت زیادہ کاؤنسلنگ ہوئی ہے، بہت ساری لڑکیوں سے بات ہوئی تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم تو شادی کے بعد ہم زندگی گزارنی تھی آزاد، اب یہاں پر ساس ہمیں بڑی تنگ کرتی ہیں. ایک بات دیکھیے، ساس کا ٹوٹل انصاف سے، اگر آپ نے بھی ساس بننا ہے، ہر بہو نے ساس بننا ہے. ساس کا اگر کسی کا ایک بیٹا ہے وہ اس کا ٹوٹل سرمایہ ہوتا ہے. ساری زندگی کسی نے پالا. ماں کیسے پالتی ہے بچے کو؟ جب آپ اپنے بچے کو، بہت ساری بہویں بھی اپنے بچوں کو پال رہی ہوں گی، ان کو پتہ ہوگی وہ مشکلات اور مصیبتیں، اپنے آپ کو مار کے اپنے بچوں کو پالتی ہیں. اپنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی خواہش کو ختم کر دیتی ہے ایک لڑکی، ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے. وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کیسی کیسی مشقتیں جھیلتی ہیں مائیں باپ. جب وہ بڑا اور اس کی شادی کرتے ہیں وہ بڑے ارمانوں سے، تو اب کوئی بہو آگے سمجھے کہ یہ تو میری پراپرٹی ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ٹوٹل، یعنی میں نے ساس کو، میں پھر کہوں گا بار بار معذرت کے ساتھ، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے. روٹیاں بھی گن کے دوں گا، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں یہ بات. میں تو روٹیاں بھی اس کو گن کے دوں گی. اس کو کیا ضرورت ہے بڈھی مائی کو یہ خوشی، مطلب یہ اس طرح کے کپڑے پہنے، یہ تفریح کرنے کے لیے ہم جائیں تو ہمارے ساتھ جائیں. تو یہ نگیٹو تھاٹ جنم لیتی ہیں. اسی سے معاشرے میں جھگڑا ہوتا ہے. ذرا انصاف کی راہ سے سوچیے. آپ ایک عورت جس نے ساری زندگی حکومت کی اپنے بچوں پر، اپنے کچن پر، اپنے گھر پر، شادی کے بعد اگر ہم یہ توقع کریں کہ اب اس کو کونے میں ڈال دیں، اس کا تعلق ہی نہ ہو زندگی کی خوبصورتیوں سے. ابھی تو اس کی خوبصورتیوں کا ٹائم آیا ہے. آپ آئیں، آپ اس کے ساتھ اور اس کو انجوائے کرائیں کہ ماما آپ نے بہت خدمت کر لی، اب میں آپ کو آرام کراؤں گی، اب میں آپ کو عیش کراؤں گی تھوڑے سے سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، بس. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اب تو مائی کو تو یہ تسبیح پڑھنی چاہیے تھی. یہ ہماری خوبصورت ہنی مون زندگی میں کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. اور آپ اس سرمایہ کو چھیننے کی جب کوشش کرتے ہیں اس عورت کی جس نے ساری زندگی کی مشقت کر کے اپنا بیٹا آپ کے حوالے کر دیا، تو پھر وہ پرابلم پیدا ہوتی ہیں. اس عورت کو بھی انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے جسے ہم ساس کہتے ہیں، اور انسیکیورٹی میں وہ بھی نگیٹو حرکات کرتی ہیں. اور وہ کوئی والی باتیں، چونکہ ابھی ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ بن گیا ہے تو شادی سے پہلے ہی وہ ساس بھی پلاننگ شروع کر دیتی ہے کہ بیٹے کو کیسے قبضے میں رکھنا ہے. تو یہ نگیٹیوٹی دو طرفہ ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کائنڈلی اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، نگیٹو تھاٹ سے باہر نکلیں. اور نگیٹو تھاٹ سے میں یہ ساری بات جو کرتا ہوں، سب سے بڑا میرا ٹاپک یہ ہے نگیٹو تھاٹس، جس سے آپ کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، آپ کی ساس کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، آپ کے سسر کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ اس بیچ والے آدمی کی زندگی خراب ہوتی ہے جسے آپ بیٹا یا شوہر کہتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پھر بیماریاں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیماریاں کیوں پھیلتی چلی جا رہی ہیں دنیا میں. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، اتنی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں، اتنی ویکسینیشن ایجاد ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اس قدر پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ یہ پرابلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. یہ بیماریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. یہ بیماریاں ہمارے ان معاشرتی نگیٹو تھنکنگ اور نگیٹو سائیکلز کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں، جو بڑھتی چلے جا رہے ہیں. جتنے اللہ تعالیٰ ہمیں مراد دے رہا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں فیسلٹیز دے رہا ہے، جتنی اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں ہمیں برکت دے رہا ہے، اتنی ہماری نیت خراب ہوتی جا رہی ہے. ہم سارے چیزوں کو، سارے وسائل کو اپنے گرد
جمع کر لینا چاہتے ہیں اور دوسرے کا حصہ مارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی زندگی یہاں بھی خراب ہوگی، اور ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں تو آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، بہت بڑا حساب دینا پڑے گا، اس طرح کہ آپ کی ساری نیکیاں ایلیمینیٹ نہ ہو جائیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے آپ تمام حضرات سے، آپ تمام خواتین سے، خاص طور سے میری آج یہ ٹاپک ہے کہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے میں محبت بانٹیے اور محبت کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس فائدہ ہوگا۔ آمین۔